پھر اللہ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دیتے ہیں غربت کا کہ تم غریب ہو جاؤ گے اگر تم نے اللہ کے نصاب کو پورا کر دیا، اللہ کے راہ میں تم نے دے دیا، تم غریب ہو جاؤ گے. اور ساتھ حکم دیتا ہے وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، تم اس پیسے کو بے حیائی کے کاموں پہ خرچ کرو. اب میں یہ جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند السلام بلند آواز سے ذرا مل کر پڑھے السلام علیکم رسول اللہ. الحمدللہ اللہ رب العالمین احکم الحاکم الخالق کائنات مالک کائنات پروردگار کے حمد و ثنا. پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، تو میں یہ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق قرآن پاک کی سورہ بقرہ سے ہے، ابتدائی آیات سے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے. رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا، اس میں سے. رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. دینے والی ذات کون؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے جو تجھے دیا ہے، توجہ فرما. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ میری کمائی ہے یا میرے یعنی کہ کاروبار کے اندر جو میرے وسائل ہیں ان کی وجہ سے ہے، تو وہ نفی ہے. اس لیے دینے والی ذات اپنے بندوں کو خود فرما رہی ہے اے میرے بندے، رزقناہم، میں نے جو تمہیں دیا ہے، میں نے جو تمہیں دیا ہے. ينفقون، اس میں سے خرچ کر، اس میں سے خرچ کر. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور خاندان کا فرد ہے قارون، اور جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ توریت کا بہترین قاری تھا، اور اتنا بہترین قاری کہ جب یہ توریت کی تلاوت کرتا تھا تو فضا میں اڑتے ہوئے، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے. اتنا بڑا اعزاز. ہاں، یہ میرے مالک کی ایک مرضی ہے کہ کوئی اپنے اس منصب کو سمجھ کر پڑھے تو مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور جو یہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ نہیں تو پھر میرا رب اسے ذلت میں داخل فرما دیتا ہے. قرآن کریم کے اندر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ثم اورثنا الکتاب الذی، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. نصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. توجہ فرمانا، میرا رب تمہیں کیا بات سمجھانا چاہتا ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ
کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کو پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کی مبارک زبانوں کو بھی ہم نے پسند فرمایا ہے، اور جو اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں ہم نے ان کے سینوں کو بھی پسند فرمایا ہے۔ اور جب میرے رب نے 1000 سال قبل کائنات سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس قرآن کو پڑھا نا، تو فرشتے کہنے لگے مولا وہ مبارک زبانیں، وہ مبارک سینے جو اس قرآن کو پڑھے گی اور اس کو محفوظ کرے گی، مولا وہ کون لوگ ہیں جو اس کتاب کے وارث بنائے جائیں گے؟ تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کی امت ہوگی۔ تو قارون کو نعمت دی، تلاوت کی، تو اس نے سمجھا یہ کام ہلکا ہے، نعوذ باللہ، جو اس کی سمجھ تھی دنیا کی دولت سب کچھ ہے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ جو علم کی دولت کے بعد دنیا کی طرف دیکھے تو میرے رب پھر اس کو ذلت کے اندر داخل فرما دیتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے علم سے نوازا، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے، تو میرا رب پھر اس کے اوپر اپنے کرم کی برسات فرماتا ہے۔ تو قارون جو تھا اس سے مطالبہ کیا گیا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ تو اپنے مال کی زکات دے۔ کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر دے۔ تو زکات کا حکم سنانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تیرے پاس مال ہے، اس کی زکات دے۔ تو نصاب جو تھا نا، اس کے مطابق جب حساب کیا گیا تو بہت ساری دولت جو تھی اس کے زکات کے نصاب میں نکلتی تھی۔ اس نے کہا کہ کام کی جائے، کام کی جائے، کام کی جائے، مقصر جس حصے کے اوپر وہ متفق ہوا تو دینے پہ رضامند ہوا، اس کا حساب کیا گیا تو مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس نے اس کو بھی دینے سے جو تھا انکار کر دیا، الٹا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بغاوت کی۔ اب جب اس نے بغاوت کی تو اللہ کے نبی ایک مجمع میں بیان کر رہے ہیں اور وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے گناہ کے بارے میں۔ اگر کوئی بندہ بدکاری کرے تو اس کو یہ سزا ہے، اس کو یہ سزا ہے۔ اب یہ مال کا فتنہ اتنا بڑا دل و دماغ کے اندر کہ اس کو جسارت ہوئی اللہ کے نبی کے اوپر بھی بہتان باندھنے کی۔ تو جب اس نے فکرہ بولا نا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آئے تو فرمایا وہ کون خاتون ہے، اس کو سامنے لایا جائے۔ جب وہ سامنے لائی گئی تو اب اللہ کے نبی جلالی تھے، آپ نے جب جلال کی آواز سے پوچھا یا خاتون بتا وہ کون ہے، سچ سچ بتا۔ اس نے کہا تھا کہ نبی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، مجھے قارون نے تیار کیا ہے، مجھے قارون نے تیار کیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کی مولا یہ اتنا سرکش ہو گیا ہے، اتنا باغی ہو گیا ہے کہ اس کو تمیز ختم ہو گئی ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا نبی کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کریم میں نے زمین کو تمہارے قبضے میں دیا، جیسا تم زمین کو حکم کرو گے ویسا عمل کریں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین قارون کو اپنے اندر نگل لے۔ اب کیا ہے، قارون درسنا شروع ہوا۔ اب جب درسنا شروع ہوا زمین کے اندر تو اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جتنا خزانہ ہے سب کا سب اس کے سر پہ لا کر رکھ دو، تاکہ قیامت تک کوئی دنیا کا بد عقیدہ انسان یہ نہ کہے نبی کے بارے میں کہ قارون کو تو موت دے دی اور خزانے کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے، نعوذ باللہ۔ فرمایا اس کا خزانہ اس کے سر پہ رکھ دو۔ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کا مال اس کے لیے باعث رحمت نہ بنا،
باعث عذاب بن گیا. تو رب کائنات نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے میرے بندے اس میں سے خرچ کا جو میں نے تجھے دیا. اب دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے سوا ہمیں کوئی عطا کر سکتا ہے جی؟ بلکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو مراتب عطا کیے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے. کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ. لوگ تو باتیں بناتے ہیں نا، مختلف باتیں بنا کر سناتے ہیں ہم ان کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دیتے. اللہ کے ہر نبی کے پاس جو علم کی طاقت ہے وہ بھی رب کی عطا کی ہوئی ہے، اور جو معجزات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جب اتنی عظیم نعمتیں اللہ کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر ہر چیز کا مالک اللہ ہے. عزت عطا کرے تو اللہ، شان عطا کرے تو مال عطا کرے تو ہم کہتے ہیں ہر چیز اللہ کے در سے ہے، اللہ کے گھر سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. لینے کے لیے ہم اس بات کے قائل ہیں، اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ہمارے بہانے طویلیں بہت زیادہ ہیں. ایک بات یاد رکھنا، مسجد کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا، مسجد کو صدقہ نہیں لگتا. مسجد کے اندر جو مال ہے نا ذاتی وہ خرچ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بدلے میں میرے رب نے تمہیں ایک گھر عطا کرنا ہے، تمہیں ایک گھر عطا کرنا ہے. تو جو اپنے گھر کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا تو جس نیت سے خرچ کرے گا میرے رب اسی شان کا اس کو گھر عطا فرماتے ہیں. دوسری بات، اکثر مسئلہ پوچھا جاتا ہے فلاں مدرسہ بن رہا ہے تو زکوٰۃ دے دیں ہم. بھائی مدرسے کی تعمیر پہ زکوٰۃ صرف نہیں ہوتی. جہاں مسافر طالب علم ہے یا کسی مدرسے میں طالبات ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے یہ رقم صرف ہوتی ہے زکوٰۃ کی عشر کی. تو اس لحاظ سے آپ اس کو صرف کر سکتے ہیں. تو رہا مسئلہ کہ ہم اس کو کسی اور طریقے سے بدل کر زکوٰۃ کو مسجد میں لگا دیں تو بھائی اتنی دیر تک مسجد کا کام ہی روک دیں. جب اللہ تمہیں فرصت توفیق دے مسجد بنا لینا. تو لیکن یہ حق ہے غربا کا، مساکین کا، مسافروں کا، طالب علموں کا، تو آپ ان کو یہ زکوٰۃ جو ہے ادا کریں. اور میرے رب نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اے میرے بندے میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کر. کل قیامت کا دن ہوگا، جو خوش نصیب اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں میرے رب کی عنایات اس پہ ہوتی ہے. قرآن پاک کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو جو تمہارا پاکیزہ مال ہے. کون سا مال؟ پاکیزہ مال ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اور اس میں سے لَكُمْ جو ہم نے تمہیں مِنَ الْأَرْضِ زمین سے دیا. ایک ہے کاروبار سے، ایک ہے کھیتی باڑی سے، تو دونوں سے خرچ کرنے کا حکم ہے. تو اللہ رب العالمین کہ اس نظام کے اوپر جب کسی سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا ہے یا اس کو اس کے اوپر جو سمجھایا جاتا ہے تو دل کے اندر اس کے شاید غصہ آتا ہے یا وہ اپنے دل میں کٹھن محسوس کرتے ہیں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد فوراً ایک گروہ پیدا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو گروہ بڑا مشہور ہوا وہ گروہ کون سا تھا؟ منکرین زکوٰۃ کا گروہ تھا. منکرین زکوٰۃ کا گروہ تھا. اپنی ہسٹری
اپنے دین اسلام کی باتیں ہمیں یاد رہنی چاہیے. بھائی یہ کیوں پیدا ہو گیا؟ اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، محمد بندے نماز پڑھ، وآتوا الزکات، اور زکات دے. اب دو حکم ہے، ایک نماز کا ایک زکات کا. نماز کا حکم کسی موقع پر بھی کسی بھی مومن کو، ایمان والے کو کسی حال میں بھی معاف نہیں. یہ نماز کا حکم ہے. کسی موقع پر، کسی حال میں، کسی وقت، کسی عمر کے حصے میں نماز معاف. امیر ہو غریب، فقیر ہو بادشاہ، سب کے اوپر نماز. دنیا کا کوئی انسان ایمان والا ایسا ابھی پیدا نہیں ہوا جو نماز کے اندر رائے دینے والا بنے. نماز کی 2 رکعتیں، 3 فرض، 2 فرض ہیں صبح کی فجر کی نماز میں، تو آپ 3 پڑھیں گے تو کوئی کہے گا آپ کی نماز ہوگی؟ اگر امام صاحب غلطی سے 1 پڑھا دیں تو پیچھے والے کہیں گے ہمیں قبول ہے؟ صاحب بول رہے نا بھائی، یہ مسئلے کی بات ہے. کام کرے، زیادہ کرے، قبول ہو جائے گی. جب نماز قبول نہیں تو نماز کے ساتھ ہی وآتوا الزکات ہے، زکات کا حکم ہے. تو جب میرے رب نے تمہیں نصاب دیا ہے، 100 روپیہ اگر تمہارے پاس آ گیا تو پھر 2.5 روپے آپ نے زکات دینی ہے. تو 2.5 روپے دینے اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر سمجھ لیں ایمان ترقی نہیں کر رہا. توجہ ہے، جملہ سننا، ناراض نہ ہونا. اس لیے یہ بات مختصر وقت تھا تو میں نے اس کو کرنا بھی ضروری سمجھا کہ 2.5 روپے دے کر اگر دل مطمئن نہیں ہوا، گھٹن محسوس کر رہا ہے اور مال کی فکر پڑ گئی، 100 میں سے 2.5 کم ہو گئے. یہ میں ہر کی مثال سے سمجھا رہا ہوں. 1 کروڑ کے اوپر 2.5 لاکھ روپے زکات ہے. میرے رب نے تو اس گاؤں کے اندر ارب پتی بنائے ہیں. مہینہ زکات کا نہیں ہے، رجب کا مہینہ زکات کا ہے. ہم نے رجب میں بھی زکات نہ دی، شعبان میں بھی زکات نہ دی، رمضان میں بھی سوچتے رہے اور رمضان بھی گزر گیا، زکات نہیں دی. فرض کی آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 2,500 روپے زکات بنتی ہے. کتنی؟ وہ چھپا لیا، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے فلاں سے لینا، میرے قرض دینا ہے. میں نے بڑی اپنے آپس میں بات ہے، بھائی قرض بھی حساب کرو، لینے دینے کا بھی حساب کرو. اس ماہ مبارک کی حرمت کا صدقہ اس فرض کو بھی پورا کر. روکیں گے تو ابو بکر صدیق ان کے خلاف جہاد کرے گا. تو پھر یہ بات کن کے ذہنوں میں آئی؟ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دیتے ہیں غربت کا کہ تم غریب ہو جاؤ گے. اگر تمہیں اللہ کے نصاب کو پورا کر دیا، اللہ کے راہ میں تمہیں دے دیا، تم غریب ہو جاؤ گے. اور ساتھ حکم دیتا ہے یامرکم بالفحشاء، تم اس پیسے کو بے حیائی کے کاموں پہ خرچ کرو. اب میں یہ جملہ، یہ لفظ، یہ فکر خود نہیں پڑھ رہا، یہ میرے رب کا قرآن ہے. کیا ہے میرے رب کا؟ اور ہمارے اندر ناراض ہونا بھائی، ہمارے اندر ایسی باتیں ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر ہم کتنی فضولیات کے اندر پڑتے ہیں جی. آتش بازی میں کہاں چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں. کیا شادی بیاہ میں یہ جو آتش بازی ہے یہ فرض ہے؟ یہی وہ بات ہے جو شیطان کہہ رہا ہے وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، کہ تم فضول کاموں میں پیسہ لگا دو. اگر تم نے دین پہ خرچ کیا تو غریب ہو جائے گا. تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اے بندہ مومن تو اپنے رب کے حکم کی اتباع کر، تیرے رب کا فضل تیرے ساتھ ہوگا. اور جب تو اس عمل کو پورا کرے گا تو 2 انعام تجھے ملیں گے. پہلا انعام کہ میرا رب تیرے عمل کو دیکھ کر تیری بخشش فرما دے گا، اور دوسرا انعام کیا کہ میرے رب کا فضل تیرے سامنے حال ہو جائے گا.
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ واسع علیم، میرے رب کا نظام وسعت والا ہے اور میرے رب جاننے والا ہے۔ ہماری جو بھی چیز ہے وہ یہ ایک فرض کام ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ حکمت کے ہوتی اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب حکمت ہے کیا؟ اب حکمت یہ نہیں کہ ہم نے بہت سارا مال اکٹھا کر لیا، حکمت یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو سمجھنے والا بنا دیا، اللہ کے احکام کو سمجھنے والا بنا دیا۔ اور خالق کی کائنات نے فرمایا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے میرا رب حکمت عطا فرماتا ہے نا وہ یہ سمجھ لے کہ کائنات کے اندر بہت ساری میرے رب نے اس کو بلائیاں عطا فرما دی، بلائیاں عطا فرما دی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت والی باتیں نہیں کوئی قبول کرتے، نہیں لوگ قبول کرتے۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے، مگر تو عقل والا یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ عقل والا وہ ہے جو دین کو سمجھنے والا ہے، جو اپنے نبی کی اتباع کرنے والا ہے، اپنے رب کا حکم ماننے والا ہے اور جیسا فرمایا گیا ویسا عمل کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ، کل یا پرسوں ہمارے اس موٹر وے کے پل کے اوپر ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ نیچے گرا ہے، لوگوں نے بھاگ کر اس کو پانی پلانا چاہا، ہوش میں تھا بھی، تو اس نے کہا مجھے پانی نہ پلایا جائے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، مجھے پانی نہ پلایا جائے۔ اب دیکھو اس کا ایمان، اس کا جذبہ، اور چند لمحوں کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک یہاں تک بیمار اور روزہ رکھ رہا ہے اور اپنے ساتھ روزہ لے کر جا رہا ہے۔ بھئی میں موجود نہیں تھا، مجھے ایسے سنایا کہ میں نے بات آپ کو سنا دی، اچھی بات ہے، کسی کا اچھا عمل ہے، مجھے دل لگا تو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ بھائی مجھے پانی نہ پلاؤ، جتنی اس کے پاس طاقت تھی، جتنی ہوش تھی، اس نے کہہ دیا اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ اب اٹیک کی صورت میں چند دنوں کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ بھائی بتائیں نا، اللہ کا وہ بندہ سیدھا جنت میں گیا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وہ عقل، یہ ہے وہ نصیحت جو میرا رب کسی کو عطا کرتا ہے۔ موت دروازے پہ کھڑی ہے، سامنے موت کا فرشتہ ہے، پانی کی پرواہ نہیں، اللہ کا حکم باہر رہنے کی فکر ہے۔ یہ ہے وہ عقل، یہ ہے عقل والے، سوچ والے، سمجھ والے، جن کو میرے رب نے بصیرت عطا کی۔ آج مال ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ کوئی کہے نا کہ کسی کے پاس ہمیشہ رہا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے اس کے فضل میں ہے، اس کی رحمت میں ہے۔ تو جو احکام پورا نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی صورت میں پیدا کیا جائے گا، اس مال کو۔ اور جب بندے کو ڈسے گا نا، ساتھ وہ یہ پیغام دے گا، میں تیرا یہ مال تھا جس کو تو نے سنبھال کر رکھا اور اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ نہ کیا، اب اس کا مزہ چکھ، اب اس کا۔ تو بھائی دنیا کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کے اوپر آسانی فرمائے، اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، تو یہ تکلیف دیکھی نہیں جائے گی، دیکھی نہیں جاتی۔ تو آخرت کے اندر جب تکلیف آئے گی تو کون بھی بچائے گا؟ آج وقت ہے ہمارے اوپر رمضان مبارک کے روزے مانگنے فرض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر فضل فرمائے، اس کی عبادات سے ہم اپنے درجات میں اضافہ کر رہے ہیں۔
اور یہ زکوٰۃ کا نصاب، عشر فطرانے کا نصاب اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مدرسہ مجیدیہ جو ہمارے بزرگوں کی یاد ہے، آپ کے سامنے بچے طالب علم یہاں پہ پڑھتے ہیں، تو اس مدرسے کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آج تعاون فرما دیں، مہربانی، اگلے جمعے کو تعاون فرما دیں، آپ کا شکریہ۔ آپ نے اس کی فکر کرنی ہے اور اس کے لیے آپ نے بڑھ چڑھ کر تعاون فرمانا ہے۔ غرباء کا بھی خیال رکھیں، مساکین کا بھی، لیکن ساتھ ساتھ مدارس کو یاد رکھیں۔ یہ مدرسے صدقہ جاریہ ہیں اور انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل علوم کو جو ہے وہ برکت عطا فرماتا ہے، اور دین کا نظام جو ہے انہی کی برکت سے چل رہا ہے۔ دو چار شب برات سے قبل میں صبح کی بات کر رہا تھا، ایک طالب علم تھا تو اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، لباس نہیں تھا۔ میں نے خیال کیا میرے پاس کسی نے کپڑے بھیجے کہ ان کپڑوں کو بچوں کو سلا دیں۔ میں نے دیکھا ایک طالب علم، میں نے اس کو 3 سوٹ سلا کر دیے۔ کتنے سوٹ؟ چھوٹا سا بچہ تھا، تو بھائی وہ سوٹ میں نے اپنے پاس سے نہیں سلا کر دیے، مجھے کوئی دے کر گیا تو میں نے اس طالب علم کو سلا کر دے دیے، تاکہ وہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے گھر میں رہتا ہے اور مدرسے میں رہتا ہے۔ تو بھائی ان کی زبان کے اوپر ہمیشہ اللہ کا کلام جاری ہے، کبھی یہ اذانیں پڑھ رہے ہیں، کبھی دروشی پڑھ رہے ہیں، کبھی سرکار کی نعت کے نغمے گنگنا رہے ہیں، اور کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان طالب علموں کے لیے خرچ کرنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا